اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم ہے اور اس کا احسان ہے جس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کی ببرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. سرنامہ کلام کے طور پر میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنے کے بعد اس کو موضوع سخن بنایا ہے. اس آیت میں بھی اسی طرح آداب مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، حضور کے آداب کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ جس طرح ایک قبیلہ کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور آرام فرما رہے تھے، دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے. ان لوگوں نے انتظار کیے بغیر حضور کو آوازیں لگانا شروع کر دی. محبوب کائنات تو تشریف لے آئے، لیکن یہ انداز محبوب کے خالق اور محبوب کے مالک محب حقیقی رب لم یزل کو پسند نہ آیا. یہ انداز جب رب کو پسند نہ آیا تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، رک جاتے، انتظار کرتے محبوب کے باہر تشریف لانے کا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود بخود باہر تشریف لاتے، وہ آواز نہ لگاتے، محض انتظار ہو جاتے اور آپ خود باہر تشریف لاتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ آپ کو آواز نہ لگاتے، بلکہ آپ کے انتظار میں آپ کے در اقدس پر، در نبوت اور در دولت پر کھڑے ہو جاتے. یہ لوگ آئے کیسے؟ توحید پر سوال کرنے کے لیے، رسالت کے متعلق پوچھنے کے لیے. یہ لوگ آئے کیسے؟ یہ لوگ ایمان لانے کی غرض سے آئے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت اور رسالت کے متعلق سوال کرنے کے لیے آئے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انتظار کرتے کرتے موت کا تو پتہ نہیں، یہ تو آئے ہیں محبوب سے کچھ پوچھنے کے لیے، اور پوچھ کے ممکن ہے ایمان لانا چاہتے ہوں، اور یہ در مصطفیٰ پہ کھڑے رہتے انتظار میں، تو ان کی موت واقع ہو جاتی. کوئی ایک دو کسی کی موت آ جاتی تو وہ تو شاہ صاحب ایمان لائے بغیر مر جاتا. خلیفہ صاحب وہ تو ایمان لائے بغیر مر جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، کیفیت جو بھی ہو جاتی مجھے کسی
کسی کے ایمان لانے یا نہ لانے سے غرض نہیں، ہمیں تو یار کے آرام سے غرض ہے۔ میرے محبوب کے آرام میں خلل کیوں نہ آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات کی سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آداب ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی کے ایمان لانے یا لانے نہ لانے سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں۔ کیا پوچھنے آیا ہے، کیا پوچھنے نہیں آیا؟ مولا تیری توحید کا پتہ پوچھنے آیا ہے۔ کہا چاہے میری توحید کا پتہ پوچھنے آیا ہے، پر میرے پتہ بتانے والے میرے یار کے آرام میں خلل پڑے، مجھے ایسی توحید بھی گوارا نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بات کی سمجھ آئی؟ مجھے کچھ بھی گوارا نہیں۔ لکان خیر اللہ، ان کے لیے یہ بہتر تھا، حتی لکان خیر، ان کے لیے یہ بہتر تھا۔ ان سے غلطی ہو گئی، ان سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ پھر وہ شرمندہ ہوئے، پھر وہ شرمندہ ہوئے، واپس لوٹ گئے، باقاعدہ ٹائم لے کر، باقاعدہ ٹائم لے کر آئے، اپنے علماء لے کر آئے، پھر گفتگو ہوئی ان کی۔ اور یہ بندے کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ اور یہ بنی تمیم کے لوگ تھے، یہ بنی تمیم کے لوگ تھے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، ایک پیغمبر کی اولاد میں سے، ایک پیغمبر کی اولاد میں سے پتہ توحید کا پوچھنے آئے، پتہ رسالت کا پوچھنے آئے۔ محبوب خدا دوپہر کے وقت آرام فرما رہے ہیں۔ رب نے کہا بات محبوب کے آرام اور ادب کی ہو تو پھر محبوب کا خدا خاندانوں کو بھی نہیں دے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کیا کیے؟ بات کی سمجھ آئی؟ تم کیا کیے؟ اور پھر جب وہ آئے بعد میں ٹائم لے کر، تو حضور نے فرمایا کیا چاہتے؟ انہوں نے پھر اپنے خاندانی پس منظر کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ خاندانی پس، سن رہے ہیں نا، خاندانی پس منظر کو بیان کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی عظمت اور شان سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے بڑی عظمت و شان سے نوازا ہے، اور خالق نے ہمیں بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت تمہاری نہیں ہے، عزت رب کی ہے، یا عزت حضرت یوسف علیہ السلام رب کے پیغمبر کی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تمہاری عزت نہیں، تمہاری عزت نہیں، پیغمبر کی اولاد میں سے تمہاری عزت تو تب ہوگی جب تمہارا کردار، تمہارا فعل نبی کے کردار اور نبی کے فعل کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر کی اولاد کو جواب دیا جا رہا ہے اور پیغمبر سے دلوایا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکتب نبوت کے ایک تلمیذ، شاگرد اور دربار رسالت کے
اپنے دربار رسالت کے منتخب درباری شاعر اور ناخواں حضرت حسان بن ثابت سے کہا ان کو جواب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنی قوم اپنے خاندان کا قصیدہ پڑھا. اپنی قوم اور اپنے خاندان کا قصیدہ پڑھا. تو حضور نے حسان بن ثابت سے کہا آپ انہیں جواب دیں. سبحان اللہ. آپ انہیں جواب دیں. اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے، وہ تو پہلے سوچ کے آئے تھے نا کہ ہم نے یہ باتیں کرنی ہیں. حدیث کی اور تفسیر کی کتب کے اندر لکھا ہے حضرت حسان بن ثابت نے فی البدی بغیر سوچے سمجھے انہوں نے جو تفاخر بیان کیا تھا ان کی دھجیاں بخیر دی. اور صرف آپ نے نعت نہیں، صحابہ کہتے ہیں یہ حضور کا ثنا خاں اس دن اس طرح لگتا تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا خطیب اگر کسی نے دیکھنا ہو تو محمد کا نعت خاں حضرت حسان بن ثابت دیکھ لے. کس طرح حضور کی عظمت بیان کرتا ہے اور حضور کے خاندان کی شان بیان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لے. سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت نے پھر یہ بیان کیا. لیکن اس آیت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اب یہ تو ادب رسالت کی بات ہے، اس کے اندر تعظیم مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے. تو اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ مشائخ کو کیا ملتا ہے؟ صوفیاء کو کیا سبق ملتا ہے؟ اور علمی دانشور علماء کو کیا سبق ملتا ہے؟ اور جو طالبان حق ہیں، تصوف اور سلوک کی راہوں پر چلنے والے ہیں، مرید ہیں، خلفاء ہیں، انہیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو مقتدی ہیں، طالب علم ہیں، مقتدی نہیں کہا، مقتدی کہا، طالب علم کہے، طالب علم ہیں، انہیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور میرے جیسے اور آپ جیسے عوامی جو لوگ ہیں انہیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن پاک تو صبح قیامت تک کے لیے، آنے والی بنی نو انسان کے لیے اور مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ اس سے اسباب ہم نے نہیں، حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت نے پھر نکال کے دی. سبحان اللہ. یہ کیا سبق ہے؟ حضرت ابن عباس، یہ حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے. یہ حضور کے وہ چچا ہیں جن کو حضور ابا جی کہہ کے پکارتے، یا ابن، سبحان اللہ. ابا جی کہہ کے پکارتے حضرت عباس رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور یہ حضور کے وہ چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی بن کے آئے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے اور پھر قیدی بن گئے تھے. رات کو جیسے باقی قیدیوں کی رسیاں تنگ تھیں، ان کی رسیاں بھی تنگ کر دی گئی. صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے تو حضور کی رو کے آنکھیں سرخ تھی. صحابہ نے پوچھا آقا آپ روتے رہے ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ روتا، رسیوں کی تکلیف کی وجہ سے میرا چچا ادھر کراہتا رہا ہے، محمد ادھر روتے رہے. سبحان اللہ. بتا دیا کہ خونی رشتوں کے اندر، ایمان والے خونی رشتے ہوں ان کے اندر کشش کتنی ہوتی. یہاں پر میں ایک جملہ بولتا ہوں. چچا اس وقت مسلمان بھی نہ ہوا، چچا اس وقت مسلمان بھی نہ ہوا اور اسلام کو مٹانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ آئے.
اور وہ شادی قیدی بنا دیا جائے تو مصطفیٰ رات بھر نہیں سوتے. اور جب کربلا سے کوفہ تک اور شام تک مصطفیٰ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، پھر مصطفیٰ کے قلب انور پہ کتنی تکلیف اور میرے آقا کا دل کتنا دکھا ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، یہ قرآن کا علم انہوں نے کچھ حضور سے سیکھا اور کچھ سبق یاد کرنے کے لیے، پکانے کے لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام حضرت ابی، کیا نام ہے؟ حضرت ابی، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس بھی سیکھنے جاتے تھے. یہ حضور کے صحابی ہیں اور یہ حضور کی اہل بیت ہے، چچا کی اولاد ہے نا، حضور کے قریبی رشتہ دار ہے. حضور کا یہ غلام بھی ہے اور چچا زاد بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کا غلام بھی ہے اور چچا زاد بھائی بھی ہے. یہ حضرت ابی حضور کے صحابی، وہ عبداللہ ابن ابی وہ منافق اور ہے، نام ایک جیسا. ان کے پاس جاتے پڑھنے کے لیے تو اپنے استاد کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے اور گردن جھکا کے کھڑے ہوئے. ایک دن بڑی دیر تک کھڑے رہے، ایک دن بڑی دیر تک کھڑے رہے اور حضرت خود بخود باہر تشریف لائے. اپنے معمول کے مطابق دیکھا تو آپ باہر کھڑے تو دیکھا کہ حضور کے چچا کے بیٹے، حضور کے چچا دار بھائی ہیں، باہر کھڑے. استاد نے کہا آپ باہر کھڑے ہیں، کتنی دیر ہو گئی؟ حضور بس اتنی ساری دیر ہوئی ہے، بڑی دیر ہو گئی تھی. فرمایا میرا دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹائے؟ آگے سے کیا جواب دیا؟ اسی لیے تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ حیا والا حیا والے کا حیا کرتا ہے، جو نسلی اور ازلی بے حیا ہوتا ہے وہ کسی کا حیا نہیں کرتا. آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ عرض کی اے استادی المکرم، آپ ہیں نبی کے وارث، جو حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے عالم میرے علم کے وارث. سبحان اللہ. آپ ہیں نبی کے وارث، آپ ہیں عالم، میں ہوں طالب علم. میں جانتا ہوں کہ استاد کا ادب کیسے کیا جاتا ہے. میں جس خاندان سے ہوں وہ عظمت اور عزت والا خاندان ہے، اور عزت والا ہمیشہ عزت والے کی عزت کرتا ہے. میرے لیے شرعاً، ادباً، احتراماً، علماً اور حقیقتاً یہ اجازت نہ تھی کہ میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا. ممکن ہے آپ آرام فرما رہے ہوتے، آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور آپ کی مصروفیات میں میری وجہ سے خلل پڑتا. بات کی سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی مصروفیات میں میری وجہ سے خلل پڑتا. میں نے اس لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ مجھے میرے ادب نے اور جو میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے اس علم نے کہا کہ استاد کا دروازہ کھٹکھٹا کے استاد کو بلایا نہیں جاتا، بلکہ استاد کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کیا جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی امت میں حضور کے علم کے وارث ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی؟ اور پھر علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا فرمان عالی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر آگے اپنے استاد کو یہ حدیث پاک سنائی، فرمایا العالم قوم ہی، عالم اپنی قوم کے اندر ہے، کن نبی جو فی امت ہی، جس طرح امت کو نبی کا ادب کرنا چاہیے اسی طرح موجودہ قوم کو نبی کی طرف سے حکم ہے کہ نبی کی امت کی عالم کا اسی طرح ادب کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد کو سنا رہے ہیں سبحان اللہ، اور کہہ رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ یہ قرآن اگر سمجھنا ہے، اگر قرآن تمہیں حضور کے خون والے ہی سمجھائیں گے، حضور کی اہل بیت ہی سمجھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیں اگر سمجھ سبحان اللہ، جو ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر خالق کائنات نے فرما دیا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ ناشائستہ حرکت تو ان سے ہو گئی کہ میرے محبوب کو انہوں نے آواز لگائی، میرے محبوب کو انہوں نے آواز لگائی، اور اس سے بڑا ادب اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اوروں سے بھی علم حاصل کیا، آپ نے اوروں سے بھی علم حاصل کیا، اور آپ بیک وقت امام باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ، خصوصاً امام صادق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے چند سال امام صادق کی، امام جعفر صادق کی خدمت اور نوکری اور آپ کے در کے ٹکڑے نہ کھائے ہوتے تو ابو حنیفہ کب کا ہلاک ہو جاتا اور برباد ہو جاتا۔ سبحان اللہ کا سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر تسلی کے سبحان اللہ، جب بات میں کروں گا تو حوالے کی ذمہ داری بھی میری ہوگی، پریشانی کی کوئی پریشان ہونے کی آپ کی ذمہ داری نہیں۔ امام نے، استاد نے ایک دن کہا اپنے شاگرد کو، امام ابو حنیفہ، اندر حجرے میں جاؤ اور کتاب اٹھا کے لے آؤ، فلاں کتاب اٹھا کے لے آؤ۔ کوئی امام کے گھر کے 10 حجرے تو تھے نہیں، 10-12 گھر تو تھے نہیں امام کے، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ 10-12 کمرے تو تھے نہیں۔ وہ زمانہ بھی کہ ایک گھر ایک کمرے یا 2 کمروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ جناب ابو حنیفہ گئے اور کمرے سے ہو کر واپس آ گئے، کہا حضور کتاب نہیں ملی، کتاب نہیں ملی، کتاب سن لے، کتاب نہیں ملی، کتاب نہیں ملی، کتاب کمرے میں ہی ہے۔ پھر گئے، کہا حضور کمرے میں کتاب نہیں، پھر گئے، کہا حضور کمرے میں کتاب نہیں ہے۔ اگلا جملہ پتہ نہیں، میرے پاس کوئی ہے نہیں، تصنع اور بناوٹ نہیں کہ اس جملے کو میں بنا کر کے پیش کروں۔ اہل درد، اہل غیرت، اہل محبت وہ سادہ جملے کو بھی سمجھ جائیں گے۔ خود امام صادق جعفر صادق علیہ السلام ساتھ گئے، تو کمرے کی دیوار کے اندر الماری تھی، تاک الماری، اس کو کھولا، فرمایا یہ کتاب نہیں پڑھی۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم، امام ابو حنیفہ امام اعظم امام کے قدموں پہ گر گئے اور قدم چوم کے عرض کی حضور مجھے 4 سال کا عرصہ ہو گیا ہے یا جتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے، میں اس کمرے میں آپ کو ملنے کے لیے اور آپ سے پڑھنے کے لیے تو ضرور آتا ہوں، مگر اس کمرے کی دیواروں کو میں نے نظر اٹھا کے نہیں کبھی دیکھا۔ سبحان اللہ، ادھر سے بھی سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ اس کمرے کی دیواروں کو میں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے شیخ اور استاد کا ادب احترام. تو امام نے پوچھا اے نعمان بن ثابت تیری نظر دیواروں پر کیوں نہیں پڑتی؟ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں. کوئی کہے کہ تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہو ادب نہیں کرتے ہو. ارے ظالم کے بچے تمہیں کیا پتا ہم جس امام کے مقتدی ہیں مقلد ہیں وہ کتنا ادب کرنے والے ہیں. امام کی ڈھال نکل گئی اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کرنے لگے اے استادی المکرم اے خون مصطفیٰ میں نے نظر اٹھا کے کمرے کی دیواروں کو اس لیے نہیں دیکھا کہ میری غیرت نے کہا اے ابو حنیفہ شاید اس دیوار پر کسی محمد کی بیٹی کی نظر پڑی ہو وہاں تیری نظر نہ پڑی. بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں نے اس لیے نہیں دیکھا نہ دیوار کو دیکھا نہ مجھے پتا دیوار میں کوئی الماری ہے یا نہیں ہے. پھر ادب اتنا ہو پھر امام اعظم بن جاتا ہے. شرق سے لے کر غرب تک اہل سنت میں فقہ کے 4 ہی امام ہیں شرق سے لے کر غرب تک جس کے سب سے زیادہ مقلد ہیں. کل اولیاء میں سے چند ایک ولی ایسے ہیں جو کسی اور امام کے مقلد ہیں. باقی سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ ادب کی وجہ سے ملا. اور نبی کریم کے در اور گھر اور در مصطفیٰ کی یہ خیرات ہے اور در زہرا کی خیرات ہے. سبحان بات کی سمجھ آ رہی ہے کیا؟ سبحان اللہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے قاری محمد فیاض صاحب بہت زیادہ عرصے سے یہاں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ میں آپ سے کوئی فنڈ نہیں اکٹھا کرنے لگا نا میں آپ کو بتانے لگا ان کی خوش قسمتی بتانے لگا وہ جو ہے یا نہیں ہے. ماشاء اللہ قاری صاحب کتنی دیر سے یہاں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. میری ڈیوٹی تھوڑی ہے میں بس جمعے والے دن آپ کی زیارتیں کر کے واپس لوٹ جاتا ہوں. یہ 24 گھنٹے مسجد کی نوکری. 27 رمضان المبارک پر ہماری مسجد کے خادم ہوا کرتے تھے عدنان وہ بھٹی برادر انہوں نے کیا نام تھا ان کا تارک بٹی بھائی طارق لوگوں نے وہ مسجد کے خادم کے لیے عمرے کی ٹکٹ کا اعلان کیا پھر انہوں نے بھجوایا ہے. اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. تو انہی دنوں قاری صاحب قرآن پاک مکمل کر رہے تھے ختم کر رہے تھے راوی میں سنا رہے تھے. مجھے محسوس ہوا قاری صاحب کی آنکھوں میں ایک انتظار کی چمک بھی تھی اور دل کے اندر یہ ایک حب بھی تھی کہ یہ کرم مجھ پہ بھی ہونا چاہیے جیسے ہر ایک بندے کی ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے. تو آنکھوں میں بندہ دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے. دیکھا چاہت تھی کہ آج یہ سعادت کا اعلان میرے لیے بھی ہو جاتا. تو میں نے کسی طریقے کے ساتھ حاجی عبدالرشید صاحب سے رابطہ کیا مشورہ کیا. انتظامیہ میں بزرگ ہیں سفید داڑھی والے ہیں پرانے بندے ہیں ان سے مشورہ کیا بھی ایسے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے قاری صاحب کے لیے کر لیتے ہیں. سنا دیا. ہم نے اعلان کر دیا قاری صاحب کی عمرے کا. سبحان تو انشاءاللہ قاری صاحب آپ بھی اسی سال جائیں گے اور اللہ مہربانی کرے. ہم نے وہ عبدالحق ٹریول ایجنسی والوں سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا قاری صاحب کا آپ ویزا ہمیں دے دیں عمرہ وہ کیا پاسپورٹ ویزا اور اگلے اخراجات ہم کر دیں گے ٹکٹ کا آپ کر دیں گے. تو الحمدللہ قاری صاحب کس تاریخ کو جا رہے ہیں 18 کو
محمود بھائی اور قاری صاحب اور ایک اور دوست ہے شاہد، شاہد یہ جا رہے ہیں 18 تاریخ کو ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب بھی حضور کی بارگاہ میں آپ کے سلام اپنی جھولی پہ ڈال کے لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ مولوی صاحب کے جانے پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا جی۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ساتھیوں نے محبتاً عقیدتاً بغیر وہ قاری صاحب کا جتنا بھی خرچہ آ رہا ہے وہ ساتھ چند ساتھیوں نے حاجی صاحب سمیت اور دوستوں سمیت جس نے نیکی کی ہے، ہم نام لے کر ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو قاری صاحب جا رہے ہیں حرمین طیبین کے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے، آپ لوگ قاری صاحب کو مل لینا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ میں 4 دفعہ گیا ہوں، میں بتا کے بھی نہیں جاتا، بس چھوٹا سا میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اتنے جمعے نہیں پڑھانے، حرمین طیبین کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ قاری صاحب کے لیے میں بتا رہا ہوں اسپیشل آپ کو، قاری صاحب سے مل لینا جی، سلام کے لحاظ سے بھی، دعا کے لحاظ سے بھی، محبت کے لحاظ سے بھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں سفر کی ضروریات اور قاری صاحب کی 15,000 تنخواہ ہے جی، جانتے ہیں نا، اس حوالے سے آپ مل لینا اور اپنی اپنی محبت، حیثیت اور عقیدت کے لحاظ سے مل لینا۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سب کا